السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم میت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ لوگ عام طور پر کفن پہنانے کو بھی بہت بڑا گمبھیر مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ کفن پہنانا بہت ہی آسان ہے۔ آئیے ہم جانیں کہ کفن کیسے پہنایا جاتا ہے۔ کفن کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ زیادہ قیمتی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ناقص بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہونا چاہیے۔ مرنے والے کا مال ہو تو اسی کے مال میں سے کفن خریدا جائے گا۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوں گے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے عورت کے لیے بھی 3 ہی کپڑے کہا ہے۔ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو نہلایا جائے تو ایک کپڑے سے اس کے جسم کو اچھی طرح خشک کیا جائے۔ کفن کے 3 کپڑوں میں سے ایک کپڑا تہبند کے طور پر سطر پر باندھا جائے۔ ایک دوسری چارپائی پر کفن کے 2 کپڑے بچھائے جائیں اور میت آہستہ سے ان کپڑوں پر لٹایا جائے۔ میت کے جوڑوں پر کافور لگایا جائے اور کفن کو بھی خوشبو لگائی جائے۔ پھر بائیں جانب کے حصے کو پہلے اوپر ڈالا جائے اور اس کے بعد دائیں حصے کو بعد میں ڈالا جائے، تاکہ سیدھا حصہ اوپر رہے، اور پھر دوسرا کپڑا بھی اسی طرح ڈالا جائے، اور سرہانے کے پاس کفن کو لپیٹ کر ڈوری باندھی جائے، اور اسی طرح پیروں کے پاس بھی کفن کو لپیٹ کر ڈوری باندھی جائے، اور ایک ڈوری کمر کے پاس باندھی جائے۔ جب میت کو قبر میں رکھیں تو ڈوریوں کو کھول دیں، اور اسی طرح عورت کو کفن دیتے وقت بھی یہی طریقہ ہے۔ البتہ عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کو نہلایا جائے تو اچھی طرح جسم کو خشک کیا جائے۔ 5 کپڑوں میں سے ایک کپڑا تہبند کے طور پر باندھا جائے اور دوسرا کپڑا اس کے اوپر قمیص کے طور پر اوپری حصے پر لپیٹا جائے، اور تیسرا کپڑا اوڑھنے کے طور پر سر پر باندھا جائے، اور ایک چارپائی پر 2 کپڑے بچھائے جائیں۔ میت کو آہستہ سے اس پر لٹایا جائے اور بایاں حصہ پہلے ڈالا جائے اور پھر دایاں حصہ اوپر ڈالا جائے۔ اسی طرح 5واں کپڑا بھی لپیٹا جائے۔ سر کے پاس، پیروں کے پاس اور کمر میں ڈوریاں باندھی جائے، اور جب قبر میں میت کو رکھی جائے گی تو ان ڈوریوں کو کھولا جائے گا۔ ناظرین، بس یہی آسان طریقہ ہے کفن دینے کا۔ اس موقع پر بھی کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے۔ عام طور پر غسال حضرات کچھ گنگناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس موقع پر بہت ساری دعائیں ہوں گی جو ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم کفن بھی نہیں پہنا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف عوام کو ایک دھوکہ ہے، یا پھر وہ غسال بھی شریعت سے واقف نہیں ہے اور ادھر ادھر کی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر ہر جگہ الگ الگ بدعات انجام دیے جاتے ہیں۔ کسی مقام پر کفن پہنانے سے پہلے میت کے سینے پر کلمہ لکھا جاتا ہے اور پیشانی پر کلمہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کفن پر بھی کلمہ لکھا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ حج یا عمرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس احرام کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو اسی احرام کو کفن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، احرام کو کفن کے طور پر استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے مغفرت کی امید رکھنا یا اس احرام کو فضیلت والا کفن سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ بس اس کا عمل ہی اس کے کام آ سکتا ہے، ورنہ
احرام والے کفن سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف ایک تسلی ہے جو لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کفن کو زمزم کے پانی میں بھگوتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ قبر میں کیے جانے والے سوالات کے جوابات ایک پرچی میں لکھ کر میت کے سینے پر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سورہ یاسین کی کاپی کفن میں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کٹر قسم کے بدعتی حضرات اپنے مرشد کے پاس سے ایک بڑی رقم ادا کر کے بخشش نامہ لیتے ہیں اور کفن میں رکھتے ہیں۔ یہ سارے کام بکواس ہیں، گمراہی ہیں۔ ان کاموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی غریب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب ومن کفن مسلما کساہ اللہ من السندس رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز کو دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی، یعنی اس نقص کو چھپائے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس اسے پہنائے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غربا اور مساکین کو کفن دینا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو شریعت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔